نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ میرے ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر اور میرے چینل پر جتنے بھی حضرات موجود ہیں اور ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو واچ کرتے ہیں، تمام ممبر کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ کل میں نے استاذ کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی وضاحت کی، آج میں اسی استاذ کے مقام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ استاذ معاشرے کے معمار ہے اور وہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ تیار کرتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کی تعمیر میں اپنی صلاحیت ہی ہے جو ان کو اللہ نے دی ہے، ان کو وقف کرتے ہیں اور ان کو خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام لوگوں کو یہ فرض بنتی ہے کہ وہ اپنے استاذ کی عزت کرے، کہ ان کی استاذ ایک ایسا مربی ہے جو اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تربیت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطے میں رکھتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ آشنا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو انہوں نے سنی ہے، جو انہوں نے یاد کی ہے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ استاد ایک ایسا مربی ہے جو تمام امور چھوڑ کر اپنے ان شاگردوں کی، اپنے ان بچوں کی تعلیم اور ان کی کردار سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاکہ مستقبل میں ان لوگوں سے اچھی استاد بنے، اچھی انجینئر اور اچھے ڈاکٹرز بنے، اور وہ قوم، ملت اور اس معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال دی، اور وہ اس ملک کے لیے اور اس وطن کے لیے اپنے قربانیاں دی، اپنے صلاحیتی ان کے لیے استعمال کرے۔ تو استاذ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت، یعنی ان کی ذہن سے گندی عقائد جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور اچھے عقائد کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی اس کی جسمانی نشوونمائی کے لیے طرح طرح کی کھیلیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کھیل کود کرنے کا موقع ان کو دیتے ہیں، تاکہ ان کی جسمانی صلاحیت بھی اچھی ہو، اور ان میں خداداد صلاحیت جو موجود ہے اس کو ابھارنے کے لیے ان کے لیے مختلف پروگرامات کرتے ہیں۔ تو استاذ ایک اچھے مربی ہے، اور استاذ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد بھی اچھی طرح ہو، وہ بھی ترقی کرے، وہ بھی اس ملک کے شہری ہے تو اس ملک کے وفادار بنے، ان کے سالمیت کی خاطر وہ تمام تر صلاحیتیں خرچ کرے، تاکہ کل اس ملک کے لیے وہ ایک روشن مستقبل کا تارہ بنی۔ استاذ کا مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آ کر دیکھے تو کچھ صحابہ وہ ذکر و اذکار یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف ہوتے تھے، اور بعض صحابہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم و تعلم کا ایک محفل بنایا گیا تھا، اس میں اپنے علمی انداز کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما بالخیر، یہ دونوں گروپ ہے اور یہ دونوں محفل اچھی ہے، ان دونوں کو صفت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ تعلیم جو محفل میں تعلیم ہوتی ہے، ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، تو اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے بھی اس مجلس اور محفل کی ایک صفت واضح ہو جاتی ہے کہ اس مجلس کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو تعلیم اور تعلم دیتے ہیں، یعنی کچھ سیکھتے ہیں اور کچھ سکھاتی ہے، یعنی وہ صحابہ، یعنی اس کا عقیدہ جو ہے وہ صاف ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت جو قرآن کی تعلیم دینے میں مصروف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر اس کے ساتھ بیٹھا گیا تھا اور کہا گیا کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو استاذ کے مرتبہ اس سے بھی ایک واضح ہو جاتی ہے کہ استاذ معاشرے میں کس طرح زندگی گزارے گا، اور معاشرے میں استاذ کی کیا مقام ہوگی، کیا مرتبہ ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، یعنی آپ امیر المؤمنین ہے
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس کو بتایا کہ کاش میں ایک استاد ہوتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا حکمران تھا جو 22 لاکھ مربع میل کے زمین پر انہوں نے حکومت کی اور کرتے تھے، لیکن استاذ ہونے کی خواہش اور تمنا کرتی تھی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی، کاش میں ایک استاذ ہوتا۔ اسی جگہ میں اب دیکھیے کہ استاذ ہونے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں ایک تمنا موجود تھی۔ تو ان استادوں کو، ان اساتذہ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام کوئی ایسا مقام نہیں جو دوسرے لوگوں کی ہے۔ آپ لوگوں کو ان بچے کی ان صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کا مقام عام آدمی کی طرح نہیں، آپ معاشرے کے ایک عام فرد کی طرح آپ کا مقام نہیں، بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ ایک عالم اور ایک مدرس اور ایک معلم کی حیثیت سے ہے۔ آپ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی عزت محفوظ نہ ہوگی، آپ کی احترام میں کوئی کمی ہو جائے، آپ کی دامن پر کوئی ایسا دبا اور داغ نہ لگائے جائے جس سے آپ کی اور آپ کی جو آپ کی طرح جو اساتذہ ہے ان کی بدنامی کا سبب بن جائے۔ تو لہٰذا تمام اساتذہ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا ہے، اور وہ معلم کا صفات اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے۔ تو آپ اپنے اندر سوچیں اور ان بچوں کی مستقبل اچھی طرح سنوارے، اور ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ خود بھی کر کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھر کی ایک فرد ہے، تو میں اپنے گھر کی فرد کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان شاگردوں کو بھی اسی طرح تعلیم دے جو اپنے آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تاکہ مستقبل میں ان کو بھی اچھی شہری بن جائے، اور ان کی بھی یہ خواہش ہو جائے گی کاش میں معلم بن جاؤں گا، کاش کہ میں ایک معلم بن جاؤں گا، اور جب میں معلم بن جاؤں گا تو میں ان معاشرے کو ایسا بناؤں گا جو پرامن ہوگا، جو خوشحال ہوگا، اور جو ایمان اور سلامتی والا معاشرہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں استاذ کی کچھ آداب جو میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے اجازت کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔